ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ وقت کے بادشاہ نے شراب کی محفل سجا رکھی تھی۔ بادشاہ کی وزیر اور مشیر سب بیٹھے تو بادشاہ اپنی کنیزوں کے ہاتھوں سے جام لے کر پی رہا تھا کہ اتنے میں ایک نیک بزرگ بھی آ بیٹھا۔ اس نے بادشاہ کی حرکتوں کو خاموشی سے دیکھا تو بادشاہ کو اس نیک بزرگ کی نصیحت یاد آ گئی۔ پھر اس نے سوچا کہ اس سے پہلے بزرگ کوئی بات بولے جس سے اس کا سر شرم سے جھک جائے۔ اس نے بزرگ کو دیکھا اور بولا، بزرگ کیا میرے سوال کا ایک جواب دو گے؟ تو بزرگ نے کہا، ہاں میں تیار ہوں، پوچھیں۔ تو بادشاہ نے کہا، بتاؤ اگر کوئی شخص انگور کھا رہا ہو تو کیا یہ حرام ہے؟ تو بزرگ نے کہا، نہیں، بالکل نہیں۔ تو بادشاہ بولا، اگر وہ انگور کھا کر پھر پانی پی لے تو؟ بزرگ نے کہا، کوئی حرج نہیں۔ تو اگر وہ شخص انگور کھانے اور پانی پینے کے بعد دھوپ میں بیٹھ جائے تو پھر؟ بزرگ نے کہا، کوئی مسئلہ نہیں، جتنی دیر چاہے بیٹھے۔ بادشاہ نے کہا، بزرگ پھر تم خود بتاؤ، یہ انگور اور پانی کچھ دن دھوپ میں رکھ دیے جائیں تو یہ حرام کیوں ہو جاتے ہیں؟ بادشاہ نے بڑے فخر سے اپنا فلسفہ پیش کیا۔ بزرگ نے کہا، اگر اجازت ہو تو میں بھی بادشاہ سے کچھ سوال کروں، امید ہے انہیں سوالات میں بادشاہ کو اپنا جواب بھی مل جائے گا۔ تو بادشاہ اطمینان سے بولا، اجازت ہے۔ بزرگ بولا، بادشاہ سلامت، کیا آپ بتائیں گے اگر کسی شخص کے سر پر مٹی رکھ دیں تو کیا اسے کوئی نقصان پہنچے گا؟ نہیں، بادشاہ نے فوراً جواب دیا۔ تو اس کے بعد اس شخص کے سر پر تھوڑا پانی ڈال دیں تو کیا اسے تکلیف ہوگی؟ بادشاہ بولا، نہیں، بالکل نہیں۔ تو اگر اس کے بعد اسے دھوپ پر بٹھا دیا جائے تب؟ بادشاہ بولا، نہیں۔ بزرگ نے کہا، اگر اس مٹی اور پانی کو ملا کر اینٹ بنا لی جائے اور وہ اس شخص کے سر پر ماری جائے تو کیا کوئی نقصان ہوگا؟ تو بادشاہ ہنسا اور بولا، بزرگ تم بھی عجیب باتیں کرتے ہو، اس کا سر پھٹ جائے گا۔ تو بزرگ بولا، بادشاہ سلامت، غور فرمائیں، جس طرح مٹی اور پانی مل کر سر پھوڑ سکتے ہیں تو اس طرح پانی اور انگور مل کر بھی ایسی چیز بنا سکتے ہیں جو حرام اور ناپاک ہے، جس کے پینے سے انسان کی عقل مار دی جاتی ہے اور اسے برے بھلے کی تمیز نہیں رہتی۔ اس لیے اسلام میں اس کے پینے والے پر سزا لاحق کی ہے۔ بادشاہ پر بزرگ کی باتوں کا اثر ہوا اور پشیمانی سے اٹھ کر بولا، یہ محفل برخاست کی جاتی ہے۔